کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت، لیکن ایک واقعہ میں اور سناؤں گا اس جہیز کے تعلق سے. میر تقی میر کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کی شاعری ایک موقع پر رک جاتی ہے. جہیز کی ڈیمانڈ، ایک لڑکی، اکلوتی لڑکی، کہا کہ اس لڑکے سے ہی شادی کروں گا. جہیز کی ڈیمانڈ آ گئی. لڑکی نے کہا ابو اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں، میں نے شادی کروں گی اس کے ساتھ. باپ نے اپنا گھر گروی رکھ دیا، بینک سے لون لے لیا، پیسہ کاغذ گھر کے بینک میں دے دیے، بینک سے پیسہ لے لیا، دکان بیچ دی. باپ کی دکان بک گئی لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. پھر گھر کو بھی گروی رکھ دیا لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. بہرحال قرض لیا اور کسی طریقے سے شادی کر لی. لڑکی منع کرتی رہی کہ اس درندے سے شادی نہ کرو جس کو آپ کی مال سے محبت ہے، بیٹی سے نہیں. کہا بیٹی اس گھر میں تم خوش رہو گی، اکیلی تو بیٹی ہو، مجھے کرنا کیا ہے، شادی کر لو. باپ نے زبردستی اسی جگہ شادی کر دی، کیونکہ لڑکا بہت فنکار تھا اور بہت اسمارٹ تھا، اور وہ لڑکی کو آرام سے رکھ سکتا تھا. باپ نے یہ چیز تو دیکھی. بہرحال رخصتی کر دی. بیٹی اپنے باپ کے گلے سے چپک گئی. رخصتی کے موقع پر رو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے رو رہی ہے کہ رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی روتی ہے، لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے. وہ یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ ابو یہ بینک کا قرض کیسے ادا کرو گے، یہ دکان جو بیچ دی ہے اور لوگوں کا قرض کیسے ادا کرو گے. آئے ابو جان اتنا لمبا چوڑا قرض آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا میری محبت کی خاطر. میری جوانی آپ کے اوپر کتنی مصیبت بن گئی ہے. کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ سب ادا کر دے گا. یہ لڑکی غم کا ایک طوفان لے کر ماروتی گاڑی میں بیٹھتی ہے، ودا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے. پھول اور مالائیں پڑی ہوئی ہیں اس گاڑی کے اندر. 2 گھنٹے کے اندر سسرال پہنچتی ہے. رات کے 10 بجے ودا ہوتی ہے، 12 بجے سسرال پہنچتی ہے. 1 گھنٹے تک اس محلے کی، علاقے کی لڑکیاں نشانے ستم بناتی رہی. رات کے 2 بجے کمرہ خالی کر دیا گیا. شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی میر تقی میر کی بیٹی جواب نہیں دیتی. وہ چارپائی پر بیٹھا. میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے نیچے سو جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم کو میرے مال سے محبت ہے، جاؤ مال نیچے رکھا ہوا ہے، شوق سے اس کے ساتھ سو جاؤ، اسی کو چومو چاٹو، جو کرنا اسی کے ساتھ کرو، میں تمہاری کون ہوں. کہا میری پیاری بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں، بحث کی رات نہیں ہوتی. آج کی رات وہ رات ہے جس کی ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو انتظار ہوتا ہے. آج کی رات تو بحث و مباحثے میں مت گزارو. اس نے سر سے اوڑھنی اتاری اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں لینا چاہا. لڑکی دردناک چیخ مارتی ہے، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے جسم سے. اتنا کہا اور اس لڑکی کو چکر آئے، غشی آئی، زمین کے اوپر گری، بے ہوش ہوئی. اور جیسے ہی گری ویسے اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو گئی، مر گئی. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی محلے میں. یہ خبر پہنچانا ضروری تھا میر تقی میر کو بھی کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا. ایک قاصد بھیجا گیا گاڑی بک کر کے. وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میر تقی میر کی بیوی نکلی. کیا بات؟ کہا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے گئے ہیں. وہ مسجد کی طرف بھاگا، سلام پھیرا جا رہا تھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. میر تقی میر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ وہ مسلکن اہل حدیث نہیں تھے. میرے بھائیوں انہوں نے دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مسجد سے باہر نکلے. قاصد نے کہا چلیے آپ کو اور آپ کی بیوی دونوں کو چلنا ہوگا. کہا کیوں؟ فرمایا تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا، اٹیک پڑ گیا. میر تقی میر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قاصد ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں. میری بیٹی، آپ کی بیٹی مر گئی. کہا میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا. اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے، بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے. گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی ہوئی ہے،
فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھیے ہوش و حواس کام نہیں کر رہا ہے. میر تقی میر کہتے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں ہے؟ کہاں تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی نکلتی ہے. اس کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی اس کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے گا. میر تقی میر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چارپائی باہر نکلی، سفید کفن پڑا ہوا تھا، ایک شخص سویا ہوا تھا، ایک لڑکی کی لاش تھی اور اس کے اوپر سفید کفن تھا. میر تقی میر ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا بات کرتے ہو، یہ میری بیٹی ہے. میں نے تو لال رنگ کی ساڑی میں رخصت کیا تھا، میں نے تو لال رنگ کے جوڑے میں رخصت کیا تھا، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یقین نہیں آتا. میر تقی میر صبر کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ہوش میں نہیں ہو. میر تقی میر ذرا اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لو، چہرہ دیکھ لو. کیا بات کر رہے ہو، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھ تو لو. ایک آدمی نے چہرہ کھولا، آخری دیدار تو کر لو، ابھی قبر میں دفن کر دی جائے گی. میر تقی میر کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. ہاں یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے تو کفن نہیں دیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں، یہ چیز تو میں نے دی نہیں تھی، یہ میری بیٹی کے جسم پر کہاں سے آ گئی؟ میرا داماد کہاں ہے؟ بولا میں یہاں کھڑا ہوں. میرے داماد، تم نے تو لمبی چوڑی لسٹ دی تھی، اس لسٹ میں تو کفن نہیں لکھا ہوا تھا، یہ پھر کہاں سے آ گیا میری بیٹی کے جسم کے اوپر؟ اس کفن کو تم نے اور کیوں نہیں مانگ لیا؟ میں نے اتنی چیزیں گھر کو گروی رکھ کے دکان کو بیچ کے دی تو کفن بھی دے دیتا. کیا بات ہے، یہ تم دے کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہ دردناک شعر پڑھے اور کہا آج کے بعد میری شاعری ختم، یہ میری زندگی کا آخری شعر ہے. اور میر تقی میر یہ شعر پڑھتا ہے. اب آیا ہے خیال آرام جائز نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جائز نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. اور میری بیٹی یہ ایک چیز کی ضرورت تھی کفن، جو میں بھول گیا. آئے میری بیٹی، کاش تیرے شوہر نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا. آئے میرے داماد، ساری چیزیں تو رکھے اور کفن میری بیٹی کو دے، مجھ سے یہ لے اور تو کفن دے. میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں دفن نہیں ہوگی. اتارو یہ کفن. اپنی چادر اتارتا ہے، اپنی بیٹی کے جسم کو چھپاتا ہے اور کفن اتار کے پھینک دیتا ہے. تو روح لینے والا، جان لینے والا، میری بیٹی کو کفن دے کر کیا جتانا چاہتا ہے؟ میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میرے قبرستان میں دفن ہوگی. اور اپنی بیٹی کو لایا. لوگوں نے روکا، نہیں رک جاؤ، ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں. آج میر تقی میر مضبوط ہو گیا، کہنے لگا خاموش رہو محلے والو، خاموش رہو شہر والو. اس وقت تم مر گئے تھے، آج سمجھا رہے ہو مجھے، اس وقت مر گئے تھے جب یہ لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ دے رہا تھا. تب تم نے نہیں کہا تھا کہ اتنا لمبا چوڑا جہیز نہ مانگو. میر تقی میر کہاں سے دے گا؟ اس وقت تم نے اس کو نہیں سمجھایا. آج میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں لے کے جا رہا ہوں تو تم مجھے روک رہے ہو. جان نہیں مانتا، نہ تیری، نہ میں اپنے داماد کی، نہ تمہاری، جاؤ کسی کی نہیں مانتا. اپنی بیٹی کو لایا اور اپنے قبرستان کے اندر دفن کر دیتا ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ میں نے مسجد نمرہ میں کہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو لمبے چوڑے ڈیکوریشن اور جو لائٹنگ آپ کے یہاں ہوتی ہے، شرم سے ہم جیسے لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام رکھتے ہیں. ہمارے انڈیا کے مسلمان اللہ کی قسم آپ سے 1,00,000 گنا بہتر ہیں اس معاملے میں. اللہ کی قسم آپ کی یہاں کی عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم انڈیا کے اندر مسلمانی عورتیں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کی ہندو لڑکیاں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں جتنا آپ کے یہاں مسلمان لڑکیاں کرتی ہیں. جاؤ، میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہے، شرم کرو. تم اپنی بیٹی کو فاطمہ نہ بنا سکے، تم اپنی بیٹی کو زینب کی طرح نہ بنا سکے. وہ فاطمہ تھی، ایک ہمارا پردہ ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. عشاء کے بعد میری لاش کو لے جانا، دن میں نہیں. اور حضرت علی کہتے تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ فرمایا علی
بیماریاں تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں ہمارے بھائیوں کے. فرمایا علی میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنایا جائے تو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالا جائے. میں محمد کی بیٹی ہوں, نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. کفن پر بھی یہاں تو برقعے ایسے چلتے ہیں کہ 60 سال کی بڑھیا پہن لے اور چل دے تو لوگ کہیں کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی. یہاں برقعے ایسے چلتے ہیں. ڈسکو ہمارے انڈیا میں آؤ, ایک چلتا ڈسکو برقع. ڈسکو برقع جانتے ہو, سب چھپا ہے, آنکھیں کھلی ہیں. یہ ڈاکو برقع, نگاہوں سے ڈاکہ مارا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ ڈسکو برقع, ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول. پتہ نہیں وہ سینے کی جگہ پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں, کیا دکھانا چاہتی ہے, کیا بتانا چاہتی ہے. میں نوجوان ہوں, جذبات میں بہک بھی سکتا ہوں, مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں, کیونکہ اتنی اوریانیت جو انڈیا کے اندر ہے میرے بھائیوں, اس جذبات میں اگر کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو مجھے معاف کرنا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان جملوں کو نکالوں. مجھے بتائیں کہ آخر ایسی جگہ پر کڑھائی کیوں ہوتی ہے. برقع پردے کے لیے ہوتا ہے یا نظریں اٹھا کر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے؟ ان جگہوں پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں, کڑھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی میری جلباب بہت نیچی ہے. آپ نے فرمایا نیچی ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی زمین کی مٹی اڑاتی ہوئے جاتی ہے. فرمایا جلباب یعنی برقع اتنا ہی نیچے ہونا چاہیے. کہا اللہ کے نبی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اتنی نیچی چادر پہن کر. فرمایا کہ چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ ٹخنے وغیرہ ڈھک جائیں, زمین کی مٹی اڑتی ہوئی جائے. فرمایا اللہ کے نبی کبھی کبھی راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے, پیشاب اور پائخانہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی کیا پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر اپنی چادر اوپر کر لوں, تھوڑا سا اٹھا لوں اور پیشاب اور پائخانے کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں, پھر نیچے کر لوں, کیا اتنی اجازت ہے؟ فرمایا اے بی بی بالکل نہیں, محترمہ بالکل نہیں, اے عورت بالکل نہیں. چادر زمین سے لٹک رہی ہے, زمین کی مٹی کو اڑاتی ہوئی جا رہی ہے تو جانے دو, پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر بھی چادر اوپر نہیں اٹھا سکتی ہو. فرمایا دائیں سے نکل جاؤ, بائیں سے نکل جاؤ. کہنے لگی دائیں بھی مرد ہوتے ہیں, بائیں بھی پرائے مرد ہوتے ہیں, پھر میں کیا کروں, اس گندگی کی اوپر سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. چادر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا نہیں, اپنی پنڈلیاں اپنی ایڑی کھولنے کی اجازت نہیں ہے, چادر نیچے ہی رہنے دے اور نکل جا. کہا اللہ کے نبی چادر گندی ہو جائے گی, پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. فرمایا لگ جانے دے. کہا اللہ کے نبی اسی چادر کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں, مسجد میں وہ اپنی آبا نہیں اتارتی ہوں. فرمایا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہا اللہ کے نبی جب پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا تو اس چادر میں کیسے نماز ہوگی؟ فرمایا جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا تو تیری چادر تیری آبایا ناپاک ضرور ہو جائے گی, لیکن جب وہ زمین ہی پر لٹک کر چلے گی تو زمین پر رگڑ رگڑ کر اس کی پاک مٹی سے تیری ناپاکی زائل ہو جائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. یہ ہے ناپاکی کو دیکھ کر بھی ایڑیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے, پنڈلیاں کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیشاب و پائخانہ پڑا ہے, اس کے باوجود بھی ابایا کو اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں کون سا پردہ پاکستان کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کا پردہ تو نہیں ہے, یہ اسلامی پردہ تو نہیں ہے. معاشرے کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں میرے بھائیوں؟ ایک زخم ہو تو اس کو بھروں, یہاں تو جہاں بھی اس طرح اٹھا کر آپریشن کرنا چاہو تو جسم کا ہر عضو پکارتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. میرے بھائیوں آج بیماریاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اب اس قوم کے اندر سے حیا اور بقا کی امید رکھنا اب تو بیکار ہے, کیونکہ ہم اس تحلیل پر پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے اسلام کی.